السلام علیکم۔ خالد مصطفیٰ کا اپنے چاہنے والوں کو سلام اور آداب۔ میں اپنے پروگرام ناظرہ کے ساتھ کینیڈا سے حاضر خدمت ہوں۔ تازہ ترین خبریں اور تبصرہ۔ آج کا ٹاپک ہے نواز شریف صاحب کی واپسی اور ان کا استقبال۔ اس کے اندر دو رائے ہیں۔ ایک تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پی ٹی آئی والے تو اس کو بالکل ناکام سمجھ رہے ہیں، اور نواز شریف والے جو ہے نا وہ اس کو کامیاب سمجھ رہے ہیں۔ لیکن میں ایک نئے زاویے سے آپ لوگوں کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، کچھ حقائق سے روشناس کرانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیے آپ، ویسے تو یہ سارے لیڈر جتنے بھی ہیں نا وہ سب کسی کی سیڑھی کا استعمال کرتے ہوئے آئے سیاست کے اندر۔ ایون بھٹو صاحب بھی اور ایوب خان کو وہ ڈیڈی بولتے تھے۔ تو آپ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا ہو جو خود اپنی محنت سے آیا ہو۔ تو آپ عمران خان کو برابری کہہ سکتے ہیں، اس کے ساتھ ہی نواز شریف کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے قدرت کیسے دکھاتی ہے، استغفر اللہ، کہ ایک تو کسی کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ عمران خان کو پلیٹ میں سارا کھانا سجا کر اور دیا گیا کہ یہ لو، لیکن وہ فرعونیت میں آ گیا تو وہ اس نے کسی کو خاطر میں نہیں لایا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ چھین لیتا ہے نعمتیں۔ یہ آپ دیکھ لیں، خود دیکھ لیں، مجھے کوئی عمران خان سے نہ پیار ہے نہ کوئی اختلاف ہے۔ اسی طریقے سے نواز شریف بھی میرا لیڈر نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے پاس پہلے عمران خان کو دیکھ لیں آپ، کے ہر چیز تھی، بہترین اکثریت بھی تھی اور سب کچھ، لیکن اس کی مسلسل غلطیاں تو انسان کرتا ہی ہے زندگی کے اندر، لیکن امیجیٹلی سمجھ بھی جاتا ہے۔ ساری غلطیاں کرنے کے بعد سب، آج دیکھ لیں حال اس کا کہ موت کی کالی کوٹری میں پڑا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، میں نے بھی معلوم کرایا وہاں سے جیل حکام سے، انہوں نے بتایا کہ رات کو اس کے چیخنے کی آوازیں آتی ہیں عمران خان کی، اس کے جو خواب کے اندر چیخیں مارتا ہے۔ ظاہر ہے کہ موت کا خوف تو بہت ہوتا ہے، جب آپ کو موت کا چانسز تو ہیں، یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ چانسز نہیں، لیکن اس کو کیا کہ میں کہوں، اس نے تو خود ہی اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری ہے نا۔ اب آپ آئیے نواز شریف صاحب کی طرف۔ نواز شریف، اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی۔ دیکھیے چلتی پھرتی اچھی حکومت تھی ان کی، اور ڈالر بھی قابو میں تھا، سب کچھ، قیمتیں بھی ٹھیک تھیں۔ اب لیڈر تو سبھی کھا رہے ہیں، اب آپ کس کو منع کریں گے؟ زرداری کون سا وہ نیک ہے؟ کوئی بھی نہیں صحیح۔ تو چلو، لیکن پھر بھی کچھ کر تو رہا تھا نا، عوام کے لیے کر رہا تھا، ڈالرز بھی نیچے لے آیا تھا، سب کچھ۔ تو یہ ہمت ہے اس کی کہ جس طریقے سے پلاننگ کی، اس کی پلاننگ تو خیر اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے، یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن کس طریقے سے اس کی بیٹی اس کے ساتھ لگی رہی، واقعی بڑی بات ہے کہ، اور وہ لے کے آئی اور اب یہاں تک تو پہنچا دیا، باقی اب اللہ تعالیٰ کرنے والا اس کو کامیاب۔ لیکن جو مجھے محسوس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ اتنی ٹھوکریں اس کو پڑ مل چکی ہیں کہ اب وہ، میرا خیال ہے کہ نواز شریف وہ نواز شریف نہیں ہے، وہ غلطیاں نہیں کرے گا جو پہلے وہ کی تھی اس نے، یہ میں بتا دوں آپ کو۔ تو امید ہے جس طریقے سے اس کی جو الفاظ ہیں نا کہ بھائی میں عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، عوام کے دکھ درد کو بانٹنا چاہتا ہوں میں، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پر یقین کرنا چاہیے۔ اب عمران خان جو تھا وہ، آپ کو اس نے بھی یہی الفاظ کہے تھے کہ میں عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، لیکن خدمت بڑی زبردست کی ویسے اس نے، واقعی یاد آ گئے ایک پہلی اور آخری دفعہ، واہ واہ، خدمت ایسی کی کہ اپنے آپ کو ہی بھائی جان جو تھے نا رسی پہ لٹکا گئے۔ بہر اللہ تعالیٰ اس کے بھی مسئلے حل کرے بھائی، ہم تو یہ نہیں خواہش رکھتے کہ اس کو پھانسی ملے یا عمر قید ہو، لیکن جو اس نے حرکتیں کی ہیں نا تو اسی حساب سے ملے گا۔ اب رہا نواز شریف صاحب کا، مین جو فرق ہوتا ہے نا دونوں کے اندر وہ یہ ہوتا ہے کہ سلیکشن آف دی ٹیم، موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از آپ کس طرح کے جو ٹیم ممبرس ہیں وہ آپ سلیکٹ کرتے ہیں، جو وزیر کہلاتے ہیں، وہی تو کرتے ہیں نا سارا کام۔ وزیر اعظم ہر کام میں تو نہیں گھستا، پالیسی میٹرز میں وہ کرتا ہے کام، لیکن یہ ہے کہ وہ اگر وہ ٹیم اچھی سلیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کی بدقسمتی عمران خان صاحب کی کہ انہوں نے جو بھی ٹیم سلیکٹ کی، آپ دیکھ لیجئے، ون ٹو آل اس کو ساتھ چھوڑ گئے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مطلب لوگ تو اس طرح ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کوئی غلطی نہ کریں تو پھر آپ سرخرو ہو جاتے ہیں کہ بھئی میں نے تو کوئی غلطی کی ہی نہیں۔ پھر بھی اگر سزا مل جائے تو پھر اللہ کا سمجھ لیں کہ اللہ نے کہا ہے، بھائی اللہ کی مرضی ہے،
بہت بے گناہوں کو بھی پھانسی ہو جاتی ہے، ایسی تو بات نہیں ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب کی ہمت دیکھیے، اب پھر بات پھر میں وہیں سے اسٹارٹ کرتا ہوں کہ اگر اس کو جو ملک بدر بھیج کر کیا تو اسی نے سزا دی تھی اس نے عمران خان نے۔ بھائی جب جیسے انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ ہم ان کو سزائیں دیں گے، تو پھر جانے کیوں دیا؟ اس وقت تو عدالت نے، مجھے یاد نہیں، کورٹ نے، انہوں نے کہا تھا کہ وہ تو عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ ان کو جانے دیں۔ ان کی بات ہوئی ہوگی باجوہ صاحب سے کہ سر جانے دیں، چھڈو جی کی فرق پیندا ہے، چلا جائے گا باہر، ساڈا کی ہے، اسی آرام نال حکومت کریں گے، تو اس کو جانے دیا۔ لیکن یہ ہے کہ اب کس بات پہ وہ کہتے ہیں کہ اس نے نواز شریف نے ملک کو توڑا؟ نہیں نہیں، نواز شریف نے آپ سے اچھے کام کیے، عمران خان صاحب سے بہتر کام کیے۔ اس کی عمران خان کے اندر احسان فراموشی بہت زیادہ ہے۔ اس نے جو باجوہ صاحب، لاکھ برا صحیح، میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ وہ اچھا ہوگا، لیکن اس کے اوپر تو احسان تھا نا۔ اس کو جو عمران خان کو جو وہ لے کے آیا تو وہی لے کے آیا باجوہ صاحب۔ اور وہ فیض صاحب کو بھی گالی ہیں، گفتار ہیں، ڈرٹی ہیری، پتہ نہیں دنیا جان کی بات ہے۔ بھائی مجھے واٹا صاحب کی بات بہت پسند آئی کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو سیاست کرنے آئے تھے، ہمیں لڑنے کی ضرورت کیا تھی، فوج سے پنگا لینے کی ضرورت کیا تھی کہ یہ نہ ہو، حافظ صاحب نہیں آئے چیف، بھائی کیا تعلق کیا ہے؟ حافظ صاحب وہ نہیں آئے، کیوں نہیں آئے؟ کوئی بھی آئے، آپ کو تو اپنا ایجنڈا دینا چاہیے نا، کہ منشور دینا چاہیے کہ بھائی ہم نے یہ کرنا ہے۔ کوئی بھی آئے، یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کی پسند کے آ جائیں تو پھر آپ کر سکتے ہیں۔ فیلور، کمپلیٹلی فیلور۔ اور میرا اپنا خیال یہی ہے کہ یہ نواز شریف ایک کامیاب انسان ہے، اور اس دفعہ مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ کوئی غلطی کرے گا۔ اور آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ اکنامک جو کرائسس میں ہے نا پاکستان، وہ بھی نکال دے گا۔ یہ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے، آپ اعتماد کر کے دیکھیں، مگر یہ کہ خام خواہ کے اندر پرابلم نہ کریٹ کریں اس کی حکومت کے لیے۔ اور اصل میں بات یہ ہے نا کہ ایک دفعہ اب وہ ہو نہیں سکتا، اگر اسٹیبلشمنٹ بھی چاہے نا ایک دفعہ اوپنلی، میں یہ کہتا ہوں ایک دفعہ کر کے دیکھے، بھلی ہٹا دے لیکن میں ایک دفعہ کر کے دیکھے کہ اوپن جو ہے نا میرٹ پہ الیکشن کروا دے ایک دفعہ فوج کے ذریعے، اور سب کو اجازت دے دے کہ لڑو، جو لڑنا ایک دفعہ لڑ کے ختم کرو، پھر دیکھتے ہیں کہ کون آتا ہے اکثریت کے اندر، کون نہیں آتا۔ اور وہ ایک دفعہ کر کے تو دیکھیے حافظ صاحب، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے اندر کتنی اہلیت ہے اور یہ ملک کو کتنا آگے لے جا سکتے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے بڑی اچھی کہا، میں خود بھی اس بات کے حق میں ہوں کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے چاہیے۔ سب سے پہلے تو انڈیا، وہ ہم وجود تھے اس کے، یار وہ ہمارا بڑا بھائی ہے، ہم کیسے اس سے مخالفت کر سکتے ہیں؟ ہم جتنے جو گروسری چیزیں ہوتی ہیں، پیاز، لہسن، فروٹس اور یہ وہ سبزیاں، سب آپ منگوا سکتے ہیں وہاں سے سستی، ان کو بھی فائدہ ہوگا، ہمیں بھی فائدہ ہوگا، ضرورت کیا دور جانے کی؟ دشمنی مت رکھیں، دشمنی کرنے سے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ آپ کے کام وہی آئے گا، دوست ہی آئے گا، آپ کو پڑوسی آئے گا، سب سے پہلے جو کام آئے گا نا، اللہ نہ کرے کسی پہ آپ یہ کر کے دیکھیں کہ سب سے پہلے پڑوسی نکلتا ہے، اگر اچھا تعلقات آپ کے تعلقات نہیں ہوں گے تو چھپا بیٹھا رہے گا وہ۔ دنیا میں اگر لڑنا، دنیا کی سیاست الگ ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ کو طاقتور ہونا پڑتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ پڑوسی تو وہ بھی ہے افغانستان، حالانکہ اس کے آپ نے اپنی پاکستان کا بڑا کروا لیا، ضیاء الحق نے جو کیا تھا، تو لیکن آج وہ آپ پہ حملے کر رہا ہے۔ اس سے تو انڈیا اچھا ہوا نا، حالانکہ وہ مسلمان ہے، وہ ہندو ہے۔ مذہب کے معاملے میں تو کرنا بھی نہیں چاہیے، ویسے انسان سب ایک برابر ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ بھئی ہماری قوم کے لیے کون بہتر ہے۔ ہمارا تو سارا مطلب، ہمارے تو والدین بھی وہیں کے تھے ہندوستان کے، ہمیں تو بہت محبت ہے ہندوستان سے، یہ مطلب نہیں کہ ہمیں پاکستان سے نفرت ہو گئی۔ پاکستان ہمارا جنم بھومی ہے، جسے کہتے ہیں جنم ہمارا وہاں ہوا تھا، تو ہم نفرت تھوڑی کر سکتے ہیں اپنے پیارے وطن سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان میں اس دنیا میں اتارا، تو ہم تو اس کو شکر گزار ہیں کہ جیسا بھی ہے اچھا ہے۔ تو لیکن ہمارا مین تو موٹیو یہ ہونا چاہیے نا کہ بھئی ہم اپنے پاکستان کو ایک جنت بنائیں، یا کوشش کریں جہاں پہ کوئی نفرت نہ ہو۔ سری لنکا کے آدمی کو، مینیجر کو مارا، کس طریقے سے مارا، اور کوئی ایکشن نہیں ہوا، کوئی بھی عمران خان کے منہ سے میں نے نہیں سنا کہ بھئی یار یہ غلط بات ہوئی۔ جس ملک کے اندر نفرتیں اتنی زیادہ ہوں نا، تو بہت بڑا کام ہے۔ اب جو چیلنجز ہیں نا نواز شریف صاحب کے لیے، کہ وہ
ظاہر ہے کہ نفرت کو انہوں نے ختم کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ ایک بات کی میں ضرور ریکویسٹ کروں گا نواز شریف صاحب سے، بالکل، کہ سر آپ، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو چانس دیا، آپ جیتے، تو آپ احتساب ضرور کیجیے گا، سب کا کیجیے گا، ون ٹو آل، ٹاپ ٹو باٹم۔ جس نے جو کچھ کیا نا، ایک دفعہ آپ کھل کر کریں۔ جس نے غلط کام کیے ہیں نا، اس کو کٹہر میں لائیں، ان کو پھانسی بھی دیں، بے شک جو مر جائے کریں، لیکن ایک دفعہ کھل کر برسات ہو جائے، جو ہمارا معاشرہ ہے نا وہ صاف ستھرا ہو جائے، اس کے اندر آپ دیکھیں تو صحیح نا کس قدر، اور اگر ہو سکے تو جو انصاف کا ڈپارٹمنٹ ہے نا اس کو کسی طریقے سے صحیح کر لیں آپ، تو وہ بھی ہماری بہت بڑی بات ہوگی۔ انصاف ہے اور ادارے ہیں ان کو اسٹرانگ کریں اور مل کر چلیں سب کے ساتھ، تو امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو کوئی برا نہیں مانتا کہ اگر آپ نے کھا لیے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کو برا بنے گا، لیکن یہ ہے کہ کھا کر اور کچھ بھی نہ کیا ہو، جیسے عمران خان نے کیا نا، خود اپنا پیٹ بھر لیا اور کیا کچھ نہیں، اور پھر نتیجہ کیا نکلا دیکھ لیں آپ۔ تو اللہ تعالیٰ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اور نواز شریف کو موسٹ ویلکم ویلکم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، اور خدا حافظ۔